السلام علیکم، میں محمد عمار اسلامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر۔ موبائلز کی نئی دنیا سیل ورلڈ، ہر برانڈز کے انتہائی واجبی داموں والے موبائلز کا برانڈڈ شو روم سیل ورلڈ اب چار مینار پر ایک نئے شو روم کا آغاز۔ بہترین موبائلز اور ایسیسریز کی خریداری کے لیے بہترین مقام۔ شہر میں سیل ورلڈ کے 17 آؤٹ لیٹس 15 سال سے آپ کی خدمت میں مصروف۔ پسند آپ سب کی سیل ورلڈ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ قابل احترام کنوینئر جلسہ علی جناب سید افتخار صاحب، شیخ عبدالرشید صاحب، محترم اسٹیج پر جلوہ افروز قابل احترام محمود صاحب، معیز صاحب، ڈاکٹر صاحب، حافظ و قاری محترم غوث صاحب اور دیگر تمام سامعین اکرام، جب سے آپ بہت دیر سے سماعت فرما رہے ہیں اور الحمدللہ ایک ریکارڈڈ جلسہ تھا آج کا، ہے جلسہ تھا کیا ہے، چل رہا ہے، جو 1 سال سے چل رہا ہے، یعنی 2020 میں ہم شروع کرے اور 21 میں پہنچ چکے۔ 1 سال طویل جلسہ، یعنی اتنا طویل جلسہ آپ ریکارڈ ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور نعت کی محفل نے تو محفل میں ایک سرور سا چھا گیا تھا۔ نعت خواہ حضرات بہت بہترین انداز سے نعت سنا رہے تھے۔ ہمارے جیلانی صاحب نے صدر جلسہ کہا تو مجھے تھوڑا اطمینان ہوا۔ میرے دادا حضرت کہتے تھے کہ اکثر صدر جلسہ ان کو بنایا جاتا تھا، بہت آخر میں نمبر آتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ صدر میں 3 حروف ہیں، صاد، دال اور را، یعنی رے۔ صاد سے صبر کرتے بیٹھو، دال سے دعا کرو، رے سے رخصت ہو جاؤ۔ تو آخرکار ویسے ہی ہو جاتا ہے، کبھی 12:30 بجے کبھی 1 بجے مائک ہاتھ میں آتا ہے، تو بھلا بتائیے کیا عرض کریں۔ تو اکثر ہوتا یہ تھا، پھر بھی وہ برکتاً کہہ دیتے تھے، ورنہ بولتے تھے میں صبر کرتے بیٹھا ہوں، اب دعا کرتا ہوں، رخصت ہو جاتا ہوں، صاد دال رے صدر کی پورے جو حق ادا ہو جاتا ہے۔ مگر حصول برکت کے لیے کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ کل اللہ تبارک و تعالی، بلکہ یقیناً اس محفل کو اللہ قبول فرمائے گا، تو پھر مجھے بھی کچھ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا کہ ہاں تم نے بھی اس میں خطاب کیا تھا میرے حبیب پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نے بھی کچھ تعریف بیان فرمائی تھی۔ اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک شعر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، جو ابھی میں نے شعر آپ کے سامنے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور گلستان بستان سے جو ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جس محفل میں یہ شعر سنائے جاتے ہیں یا اشعار پڑھے جاتے ہیں، وہ محفل قبولیت کی ضامن بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے 3 مصرے لکھے تھے،
بلغ العلا بکمالہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کمالات کے ذریعے سے بلند مقام پر پہنچ گئے، کشف الدجی بجمالہ، اور آپ نے اپنے حسن و جمال سے ساری تاریکیوں کو دور فرمایا، حسنت جمیع خصالہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام تر خصلتیں بہت ہی بہتر ہیں۔ یہ 3 مصرے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں، چوتھا مصرہ ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک نیند لگ گئی۔ یہ اللہ والوں کا بھی عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے، اللہ کا ان پر اتنا بڑا فضل اور کرم ہوتا ہے کہ جب بھی یہ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے تو دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی حاضری ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگی حضور کا خواب میں دیدار عطا ہو گیا۔ انہوں نے حضور کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان اقدس میں 3 مصرے لکھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ سنو۔ کہا یا رسول اللہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ حضور نے فرمایا کہ آگے کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا حضور آگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سنتے ہی حضور نے فرمایا صلو علیہ وآلہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو شعر جو ہے یہ سرکار کا دیا ہوا مصرے پر تکمیل پایا۔ اسی لیے جس محفل میں ان اشعار کو پڑھا جاتا ہے وہ محفل قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور ان اللہ والوں کا مقام کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک بار عرض کرتا ہوں بات۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے سنا ہوگا، نوجوانوں سے مخاطب ہوں، شاید کہ وہ نہیں سنے ہوں گے، ان کے لیے علم اضافے کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، بلکہ ان کے مقام و مرتبے کا آپ اس سے اندازہ کریے کہ اس زمانے کے پائے کے محدث تھے۔ لوگ اپنی جو روایتوں کو لا کر حدیث کی ان سے اصلاح کرتے تھے۔ تو آپ کے زمانے کے بہت بڑے محدث نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ حضرت جس کی اصلاح فرمائی۔ تو آپ نے یہ حدیث سن کر روضہ اقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ محدث صاحب سے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، روایتوں کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان کو آگے چلا، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ادباً آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی ہے، بہت تحقیق کے بعد میں نے یہ حدیث لکھی ہے، بس احتراماً میں آپ سے اس کی سند چاہ رہا تھا، لیکن آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا، حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے سے یہ جواب دے رہا ہوں؟ جب کبھی کوئی مجھ میرے سامنے حدیث پیش کرتا ہے تو میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ انور کرتا ہوں اور حضور کو یہ حدیث سناتا ہوں۔ جب حضور سن کر ہاں کہتے ہیں تو میں ہاں کہتا ہوں، اگر حضور نہ کہے تو میں نہ کہتا ہوں۔ تمہاری اس حدیث کو سننے کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہا، پھر میں کیسے اس کی تصدیق کر سکتا ہوں؟ اندازہ فرمائیے کہ ان اللہ والوں کا کیا مقام ہوتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے، آپ کی جو ہے جمال باکمال سے ان کو مشرف کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ساری دنیا اللہ کو ناراض کرنے کے حرکتیں کر رہے ہیں۔ کہیں ناچ گانے کی محفل آتے وقت ہی دیکھے ہیں راستہ تمام، غیر تو غیر اپنے بھی مست ڈل رہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کا شکر ادا کر۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں، جیسے ہی اخبار کے ذریعے سے بھی اطلاعات آئے ہیں اور فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، افتخار صاحب نے بھی مجھے فون پر کہا کہ بعض لوگ پوچھ رہے کہ یہ آخر محفل کئی کے لیے ہو رہی ہے، کیوں سجائی جا رہی ہے؟ مجھے بھی بہت سارے لوگ سوال کیے، کچھ اعتراض کے طور پر کیے، کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ دیکھیے نئے سال کی خوشی منانا شریعت اسلامی میں ممانعت نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے یہ محفل میں کیا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی محفل ہو اس میں اگر غیر شرعی چیز، غیر اسلامی چیز اگر کی جا رہی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کی تو شرعاً اجازت ہے ہی نہیں۔
اگر آپ میلاد کی محفل میں بھی باجا بجاتے ہیں یا پٹاخے پھوڑتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعاً کوئی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نئے سال کی جو خوشی منائی جا رہی ہے یہ عیسوی سال ہے۔ ہمارا جو اسلامک سال ہے محرم سے تو شروع ہوتا ہے، یہ عیسوی سال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بعد سے بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے، بہرحال اس کا تعلق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ ہاں، کرسمس کا منانا وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا جائز ہے، لیکن نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا تصور کر کے وہ ناجائز حرام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا، خود حضرت عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر یوم ولدت، جس دن کے میں پیدا ہوا ہوں، یوم یموت، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، موت اللہ تعالیٰ دے گا مجھے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، پھر دوبارہ جس دن مجھے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ تو سیدنا عیسیٰ نے خود اپنی ولادت کا دن پر فرمایا کہ مجھ پر سلامتی ہو اس دن۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ جو اللہ کے نبی ہیں، ان کی ولادت کی خوشی تو ہر مسلمان کو چاہیے منانا، لیکن بعض ہمارے ہی حضرات اس کی منا بھی کرتے ہیں، اور مجھے تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کرسمس کو نیو ایئر سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس سے اس کو کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو حد پار کر دی، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیقے کا دن ہے، 25 کو حضرت پیدا ہوئے تو 31 کو 7واں دن 31 کو ہوتا، پہلی تاریخ 8واں دن، اور یہ عقیقہ ہم نے تو کبھی عیسائیوں میں نہیں سنا، اور اگر حضرت عیسیٰ کا عقیقہ کا دن ہے تو آج بھی وہ منانا چاہیے تھا۔ 25 سے آپ اگر دیکھیں پیدائش کے دن کو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 31 دسمبر 7واں دن ہوتا جو عقیقے کا کہلاتا ہے۔ عقیقہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر عیسائیوں میں بھی یہ چیز ہوتی تھی۔ بھلا آپ نے کبھی عیسائیوں میں سنا ہے کہ عقیقہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کا تعلق نئے سال سے۔ اب آپ بولیے اگر ہم منع کریں تو پوری زندگی ہم اسی کیلنڈر پر گزار رہے ہیں، اور شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مؤذن صاحب، امام صاحب بھی تنخواہ پہلی کو جاتے ہیں، کبھی آپ سنیں پہلی محرم کو دیو میرے کو، پہلی سفر کو دو، پہلی ربیع الاول کو دیو، بلکہ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ ہماری تاریخ پیدائش، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، قمری مہینہ سے بتائیے کیا ہے ہماری تاریخ پیدائش، سب کی اپنی، کسی کو یاد میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہجری کون سی چل رہی ہے، ہم کو ساری چیزیں یاد ہیں، اور ہمارا سارا معاملہ اسی سے چل رہا ہے۔ میرج اینیورسری آپ پوچھئے قمری مہینوں سے کون سا مہینہ تھا، کون سا سال تھا، نہیں معلوم۔ سال پورا اس کیلنڈر پہ چل رہا ہے، اور یہ بنائے ہوئے اللہ کا ہے، شمسی اور قمری دونوں ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے۔ اور بحسن اتفاق آج جمعہ شروع ہو گیا ہے، مغرب کے ساتھ ہی جمعہ شروع ہو گیا ہے، تو آغاز جمعے سے ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے 31 دسمبر 2021 بھی جمعہ ہی ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سال کو اللہ خیر و برکت والا بنا دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور بابرکت دن ہے۔ اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا ہے، جنت سے نکالے بھی گئے ہیں جمعے ہی کے دن، اور حضرت آدم کا وصال انتقال بھی جمعے کے دن ہی ہوا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قیامت بھی جو واقع ہوگی، قائم ہوگی، وہ جمعے ہی کے دن ہوگی۔ تو اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے، اس کی ذات کی امید ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ جمعے سے اس سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اختتام بھی جمعے پر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے خیر اور برکت والا سال بنا دے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا بنا دے۔ ایک دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ابتداءً میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا تلاوت کیا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے کب یاد کر رہا ہے۔
मुरीदीन ने ताज्जुब से पूछा कि हजरत आपको कैसा मालूम हो जाता है कि आपका परवरदिगार आपको कब याद कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि तुमने नहीं पढ़ा, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूं। तो जब कभी हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह भी हमारा जिक्र फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तन्हाई में, तो अल्लाह भी उसको अपने दिल में तन्हाई में याद करता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है महफिल में, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं भी उसको याद करता हूँ फरिश्तों की जमात में, फरिश्तों की महफिल में। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो अपने फजल और करम से इस महफिल को कबूल फरमाएगा और हमारा जिक्र फरिश्तों में करेगा। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने चंद ऐसे भी फरिश्तों को पैदा किया है जो जमीन में घूमते फिरते रहते हैं और तलाश करते रहते हैं कहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जहां कहीं अल्लाह का जिक्र की महफिल को पाते हैं, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता ठहर कर ऐलान करता है, आवाज करता है, निदा देता है कि फरिश्तों आओ, इधर आओ, तुम्हारा मतलब की चीज यहाँ है। उस महफिल को तमाम फरिश्ते घेर लेते हैं और जब तक वो महफिल में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक होता है, फरिश्ते उस महफिल को घेर लेते हैं। जब महफिल खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आसमानों पर चढ़ जाते हैं, फिर अल्लाह के हाजिर होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामुल गुयूब होने के बावजूद फरिश्तों से ये पूछता है कि फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो? अर्ज़ करते के बारी ताला हम पर गए थे, कुछ लोग तेरे और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे, कहां से आ रहे हैं? अल्लाह कहता है कि मेरे फरिश्तों ये तो बताओ कि वहां पर वो क्या चीज मांग रहे हैं। फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार वो तेरी रिज़ा चाह रहे थे, जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि मेरे फरिश्तों ये तो बताओ क्या कभी उन्होंने जन्नत को देखा है? वो अर्ज़ करते कि बारी ताला उन्होंने तो जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों गवाह रहो कि अगर वो जन्नत देख लेते तो और ज्यादा उसके तलबगार हो जाते। फिर अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब होने के बावजूद पूछता है कि फरिश्तों ये तो बताओ कि वो किस चीज से पनाह चाह रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते कि बारी ताला वो तेरे गज़ब से, दोज़ख से पनाह चाह रहे हैं। अल्लाह पूछता है कि फरिश्तों क्या उन्होंने कभी दोज़ख देखी है? अर्ज़ करते कि बारी ताला उन्होंने कभी दोज़ख नहीं देखा है। अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों गवाह रहो कि अगर वो दोज़ख देख लेते तो और ज्यादा उससे पनाह चाहते, और तुम गवाह रहना कि मैंने दोज़ख से महफूज कर दिया और जन्नत में उनको दाखिल कर दिया। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ और बुजुर्गों, बहुत बड़ी बरकत की महफिल है। आप यूं मत समझिए कि ये कोई मामूली महफिल है। आंख बंद होने के बाद हमको अंदाजा होगा कि इस महफिल का क्या मुकाम, क्या मर्तबा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल को क्या राज और क्या बुलंदियां अता फरमाई। फरिश्ते यहाँ पर मौजूद होते हैं, अगरचे कि हमारी नजर उनको नहीं देख रही, लेकिन हमको भी चाहिए कि खुलूस नियत से उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आ रही है कि जिक्र कैसा होना चाहिए, हमको उससे इस वाक़े से जो अंदाजा होता है। हजरत एक मर्तबा खिताब फरमा रहे थे, दौरान खिताब किसी ने आपको एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हजरत आपका जो समंदरी जहाज जो साजो सामान से लदा हुआ आ रहा था वो समंदर के भंवर में फंस गया है। हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े एक्सपोर्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था। बड़े पीर अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं, एक साहब का बहुत मशहूर जो है जुमला है, क्या रे पीर के पास पीर के दिन खाली हाथ आता, कुछ भी लेके नहीं आया। पीर होता है जो अपने मुरीदों को दे। मुर्शिद और मुर्शद आपने सुना होगा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुर्शिद कहते रास्ते से हटाने वाले, मुर्शिद कहते रुश्द और हिदायत करने वाले, रास्ते पर लाने वाले। तो गली गली मुर्शदा बहुत है आज, मुर्शिदीन बहुत कम है, अल्लाह वाले बहुत कम है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, चिट्ठी में लिखा है कि हजरत आपका जहाज समंदर के भंवर में फंस गया है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खिताब जारी है। कुछ देर के बाद दूसरी चिट्ठी लिखी, कहा कि हजरत
وہ بھور سے باہر نکل گیا ہے، یا یہ لکھا کہ وہ آپ کا نہیں کسی اور کا تھا؟ پھر آپ نے سن کر کہا الحمدللہ۔ تقریر کے بعد، آپ کے خطاب کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جہاز کے ڈوب جانے پر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاز کے واپس سلامت بچ جانے یا بھور سے نکل جانے پر الحمدللہ کہنا یہ شکرانے کے طور پر یہ ہم سمجھ گئے ہیں، لیکن جہاز کے ڈوبنے پر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ غور فرمائیے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہ تو جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ اس کے صحیح سلامت نکل جانے پر الحمدللہ کہا، بلکہ جب مجھے یہ دو نوعیتوں کی خبر اطلاع دی گئی، پہلی اطلاع دی گئی کہ میرا جہاز سمندر کے بھور میں پھنس گیا ہے، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور یہ غور کیا کہ کہیں اس پریشانی کی خبر سے میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں دیکھا کہ وہ برابر اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ جب دوبارہ مجھے اطلاع دی گئی کہ وہ جہاز آپ کا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، یا جہاز صحیح سلامت بھور سے نکل گیا ہے، تو میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ کہیں اس خوشی کی خبر پر میرا دل اللہ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ میں نے غور کیا، دیکھا کہ الحمدللہ وہ اللہ کے ذکر میں برابر مصروف ہے۔ یہ کیفیت آنی چاہیے۔ دیکھیں پیرانے پیر جیسے تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے جیسی بو باس تو آ سکتی ہے۔ آپ جو ہے ان کے جیسے اعمال تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اکرام کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت کی دیتی ہے، ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک رہنمائی کے طور پر بناتا ہے۔ ان کی زندگی کو غور کریں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، چھوٹے موٹے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ نیک اللہ والے وہ ہوتے جو اٹھتے بیٹھتے بچھونوں پہ لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں جو اللہ نے زمین اور آسمان کے اندر پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے، سبحانک تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، فقینا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے آگ سے بچائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح کرے؟ حضور نے فرمایا کہ ہر لمحہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے کرے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ سے جو روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کے پاس بہت زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور وہ کلموں کی شان کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں، وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، لیکن محشر میں جو میزان ہوگا اس میں بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں خوشبو آئے گی جنتیوں کی، وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ جنتیوں فرشتوں یہ خوشبو کہیں گی ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ تم سے اوپر والے جنتی جو ہے درجے والے، شاید کہ وہ کوئی چیز اللہ کی کھائے ہوں گے نعمت، اور اس کا ڈکار لیے ہوں گے، اس کے ڈکار کی خوشبو ہے۔ یہ پوچھیں گے کہ وہ نعمت ہمیں کیوں نہیں ملی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تم نے جتنی مرتبہ زندگی میں سبحان اللہ کہا تھا وہ ایک مرتبہ تم سے اضافہ کہہ دیا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، بہت ہی آن بان شان کے انداز سے جا رہے ہیں، 500 سے زائد جنات آپ کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اوپر پرندے ہزاروں کی تعداد میں سایہ کیے ہوئے ہیں،
اس شان سے حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں. آپ کے تخت پر لکھا ہے 500 سے زائد اولیاء بیٹھے ہیں. اس زمانے کے کسی ولی نے دیکھ کر کہا اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا شان ہے آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ جو دیکھ رہے ہو تم اس سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا گیا کہ اس سے افضل. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور تم اگر ناشکری کرو گے نعمتوں کا انکار کرو گے اور اس پر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. آپ دیکھیے کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دیے ہیں؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے ہیں؟ کیا زبان نہیں دی ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ قرآن پاک پڑھتے جائیے. ہر جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات جو ہم پر فرمائے ہیں وہ آپ کو ملتے جائیں. تو لہٰذا الحمدللہ اس کی کثرت سے جو ذکر کرتے رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کسی نعمت کی عطا کرنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے فرشتوں تم نے سنا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے کہ باری تعالیٰ انہوں نے شکرانے کے طور پر الحمدللہ کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اسے چھوٹی سی نعمت دی لیکن اس نے اتنی بڑی میری شکر ادا کی ہے. تم گوار ہو کہ میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا. تو عادت ڈال لیجیے الحمدللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ پروردگار تو مجھے اس سے ملاقات کرا جو جنت میں میرا دوست ہوگا یا اپنے محبوب بندے سے مجھے ملاقات کرا. روایت میں آتا ہے کہ اپنے محبوب بندے سے میری ملاقات کرا. اللہ والوں کی بھی خواہشات دیکھیں کیسی ہوتی ہے. کبھی ہمارے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ جا کے کسی اللہ والے سے ملیں گے, کسی مسجد کے امام سے ملیں گے, کسی مسجد کے مؤذن. دیکھیے مؤذن اور امام کا مرتبہ بہت بڑا ہے. صرف آپ فجر کا وقت اٹھ جائیے, سردی کا موسم ہے, زبردست سردی ہے, آپ اذان کی آواز سن کر اٹھنا کے لیے آپ کو بار محسوس ہوتا ہے, وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا, اٹھنا پڑتا, ضرورت سے فارغ ہونا, وضو کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سردی بہت تھی تو مؤذن صاحب چھٹی مار دی مسجد کو خوفلے, طوفان آ جائے, بارش ہو جائے, 5 ڈگری سینٹی سردی ہو جائے یا دیگر مقامات پر مائنس میں چلے جائے, یہ برابر اٹھتے ہیں اور آ کر اذان دیتے ہیں. آپ جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کو اتنی مراحل مشکلات محسوس کرتے ہوئے جاتے ہیں, وہ آپ سے پہلے آپ کے پورے انتظامات اہتمام کرتے ہیں. معمولی بات نہیں ہے. امام ہو, امام صاحب کہیں جا ہی نہیں سکتے, آپ ہم گھنٹوں کہیں بھی نکل جاتے ہیں. ان کو بولے بھائی دعوت میں آئیے, کب ہے؟ 3 بجے, 5 بجے پھر میرے کو عصر کو واپس جانا ہے. ظہر کی نماز پڑھتے جا رہے, عصر تک پلٹ کے آ جائے. 6 بجے آئیے, نہیں میں مغرب کے بعد آتا ہوں, مغرب کا وقت. 7 بجے نہیں عشاء کا وقت. رات میں آئیے, نہیں صبح میں فجر کو جلدی جانا ہے. کیا ان کے خواہشات نہیں ہیں, ان کو احساسات نہیں ہیں؟ مگر یہ اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ اصل کیا بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. خواہشات زندگی ان کے دل سے اللہ نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ کو اطمینان قلب مطمئن حاصل ہوتا ہے, جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس کے لیے تھوڑا سی محنت کرنا پڑتا ہے, خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا, کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. ان قریب دیکھیں گے آپ کی اللہ تعالیٰ قلب مطمئنہ آپ کو حاصل ہو جائے گا, اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. اس کے بعد آپ کی زندگی اتنی سہل ہو جائے گی کہ آپ آسانی سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے گے. ایک بات آخری میں عرض کر دیتا ہوں, چونکہ 1 بجنے کے قریب آ گیا ہے, بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں.
ایک ذکر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دینا. بہت ہی آسان ہے. آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد، اپنی بیوی، بچوں سب تک یہ بات پہنچائیے. ہم کرتے کیا ہے دیکھیے، محفل میں جب جانا ہوتا ہے تو تنہا چھپ کے نکل کے آ جاتے ہیں. برا مت سمجھے میری بات، آہستہ نکل کے آ جاتے ہیں. اور وہی دعوت میں جانا رہا، شادی کی محفل میں جانا ہے یا ولیمے میں جانا ہے، گود کے بچے کو بھی اٹھا لے کے جاتے ہیں. ارے نہیں چھوٹا ہے کچھ تو بھی جو ہے پیشاب پاخانہ کر لیں گا، نہیں پیمپر بھی نہ دی اس کو، ارے بھوک لگی ہے نہیں اس کا فیڈر بھی ساتھ اس کو لے کے جاتے. اور جب محفل میں آنا ہوتا ہے، دینی محفل میں، خاموشی سے آ جاتے ہیں ساتھ لے کر. میرے بچے تو چھوٹے، آپ بولیں گے آپ کا بچہ نہیں دکھ رہا، بلکہ 7 سال کا ہے بڑا بچہ، دوسرا 4 سال کا ہے، تیسرا 1 سال کا ہونے والا ہے. اب کہاں اٹھا کے لاؤ؟ جو ذرا شعور والے ان کے لیے ساتھ آئیے، کیونکہ ہم ایک دن مر جائیں گے، لیکن ہماری اولاد کے نیک اعمال کا صلہ ہم کو ملتے رہے. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے درجات جو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، وہ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا؟ حکم ہوگا کہ تیری اولاد نے تیری مغفرت کی دعا کی. آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کی اولاد کو نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آتا ہے. مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھ لو کہ بیٹے کل کے دن اگر میں مر جاؤں تو کیا تم میری نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ کہا ہاں تو اس کو بولو کہ دعا کیا ہے ذرا سناؤ. اگر وہ پڑھ لے تو اطمینان سے مر جائے گی کہ انشاءاللہ یہ میری مغفرت کی دعا ضرور کرے گا. ورنہ ہم ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، لائر بناتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے رئیس بن جاتے ہیں، بدولت مند ہو جاتے ہیں، لیکن باپ کی نماز جنازہ تک پڑھنے نہیں آتا. ایک موقع پہ ہم نے دیکھا کہ صاحبزادے کو کہے آگے، تفصیلات بہت لمبا واقعہ ہے، بہرحال انہوں نے چھوٹے ہی کہہ دیا کہ I don't know such type of prayer، میں نہیں جانتا کہ کیسے پڑھا جاتا ہے یہ نماز. You should proceed. بلکہ مؤذن صاحب کو کہے گا آپ پڑھیے آگے پڑھیے. بھلا بتائیے کیا یہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ تو کوشش یہ کیجیے کہ ہماری جو بھی گزری توبہ کر لیجیے، وقت ہے، مگر اولاد کی بڑی فکر کیجیے، آنے والی نسلوں کی فکر کیجیے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلکم نارا، تم خود بھی بچو آگ سے دوزخ کی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، نیک بنائیں، نمازی بنائیں، اذکار کو سکھا دیجئے، وہ پڑھتے رہیں گے زندگی تمام آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. ہم خبر میں آرام سے سو جائیں گے، اولاد کی ہوئی نیکیوں کا اجر ہمیں ضرور ملتا رہے گا. جنت انشاءاللہ ہماری خبر ہماری جنت کی ایک کیری بن جائیں گے. بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنی اولاد کو دین کے لیے پسند کرتے ہیں. اکثر اس کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فخر سے کہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کسی صاحب کو فخریہ سنا کہ میرا بیٹا حافظ القرآن ہے؟ اللہ والے ہے، ایسا نہیں کہ میں سب نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ. تو چاہیے کہ ہم پہلے دین کو ترجیح دیں، تقوی پرہیزگاری کو پہلے ترجیح دیں. ہمارے یہاں پر پیسے والے کی اہمیت ہوتی ہے، آن بان شان و شوکت عزت والے کی اہمیت ہوتی ہے. جی نہیں، اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ کے پاس جو کسوٹی ہے وہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتوں کی بشارت. سارا کچھ یہیں پر اللہ نے بتا دیا ہے. اگر پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزاریں گے تو سب سے بڑے قصوروار ہم ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں سے کہو یہ ذکر سکھا دیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے ذکر کرتے رہے. میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیکا لگائے ہوئے ایک بزرگ کو حضور نے دیکھا. حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، آپ انہیں سلام پیش کیجئے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، ان کو سلام پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو رتبہ عطا فرمایا ہے آج سے پہلے نہ کسی کو یہ رتبہ ملا ہے، نہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو یہ ملے گا. اپنی امت سے ایک بار کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، وہ یہاں پر درخت لگائے گئے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ تو کہا کہ ان سے کہو کہ وہ جب کبھی ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہنے سے جنت میں ایک جھاڑ اس کے نام سے لگاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا جو درخت ہوگا وہ اتنا گھنا ہوگا کہ تیز رفتار گھوڑے پہ اس کے سائے سے اگر گزرنا چاہے تو 500 برس لگ جائیں گے. اب آپ اندازہ کریے دن بھر میں کتنی مرتبہ کہہ سکتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، وہ حضور نے فرمایا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا، پھر حاملان عرش یعنی وہ فرشتے جن کو عرش کو اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ نے کہا کہ اس عرش کو اٹھاؤ. مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی یہ روایت بیان کرتے ہیں تو فرشتے اٹھا نہیں سکتے. عرض کریں کہ باری بالا اس کا وزن ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم اٹھا نہیں سک رہے ہیں. اللہ کا حکم ہوا کہ ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے پیدا کیے. ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے پیدا ہوئے. وہ سب مل کر اٹھانا چاہے تب بھی نہیں اٹھ پایا. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہر فرشتے کے ساتھ پھر 70,000 فرشتے. اب آپ کیلکولیشن کریے، ہمارے کمپیوٹر آپ پھٹ جانا وہ کیلکولیشن آتا ہی نہیں، ہمارے حساب میں نہیں آئے گا. اب آج کل ہوشیاری سے کمپیوٹرز بھی کیا کرتے ہیں، کیلکولیٹرز بھی انفینیٹی بول کے جواب ڈال دیتے، لا تعداد لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں. برا کروڑ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ان سب کو حکم فرمایا کہ اٹھاؤ، وہ سب مل کے اٹھا نہیں پا رہے. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ تم سب مل کر کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی میرے اطراف قوت اور طاقت سوائے اللہ. جب وہ پڑھتے ہی عرش اٹھ گیا. جیسے ہی عرش اٹھا یہ اپنے آپ کو ہوا میں معلق پائے، وہ پریشانی میں فوراً عرش کو پکڑ لیے. عرش ان کو تھاما ہوا ہے اور وہ عرش کو تھامے ہوئے، اور ان سب کو اللہ کا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ سنبھالا ہوا. ایک روایت میں آیا کہ 99 بیماریوں کا علاج اللہ نے اس ذکر میں رکھا ہے. تو بہرحال بہت سارے ذکر ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں تو کافی وقت ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب دعا میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس محفل کو قبول فرمائے، اور بانی محفل علی جناب سید افتخار صاحب جو کہ سید زادے بھی ہیں. اب چونکہ وقت بہت ہو گیا ورنہ سید کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہا تھا ہمیں. بہرحال قابل احترام ہے، جب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ایک میں نے روایت پڑھی ہے سارے لوگ کھڑے رہیں گے. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک جنت میں داخل ہوئے، اور جس دسترخوان پر سید زادہ بیٹھتا ہے ہمارے بڑوں سے پوچھیا یہ روایت تھی، کبھی کچھ پکایا اور اس میں کمی دکھ رہی تو پہلے دیکھتے تھے ان میں کوئی سید ہے کیا ہے، تو پہلے اس کو بٹھا دیتے. جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد آپ جتنے لوگوں کو بٹھانا چاہے بٹھاتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے جو تمام کاروبار میں، صحت میں، عافیت میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اس کا مکمل اجر ان کے والدین، ان کے والدین یعنی ان کے نسل میں اوپر اور نیچے اور آنے والی آگے تک کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و خوبی سے رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت پر رکھے، اور ہم سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور دین اسلام پر ہم سب کی استقامت رکھے. لہٰذا میں دعا کرتا آپ حضرات چونکہ دعا کی خواہش کی گئی ہے، آپ تمام بھی جو دعا کے ساتھ آمین کہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور رحيم ربنا تقبل منا الفاتحة. اے پروردگار جتنے محفل میں یہاں پر شریک ہوئے ہیں اور شریک ہیں پروردگار ان تمام کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل و کرم سے حضور نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل خیرات میں قبول اور منظور فرما لیجئے. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہیں مسلمان کو تلوار کر دے, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ تمام حضرات کا میں مشکور ہوں اور ہمارے افتخار صاحب کا اور دیگر تمام شرکاء کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ لوگ جلسے کو کامیاب عطا فرمائے.